کیا کبھی ایسا ہوا ہے کہ آپ نے درود پاک پوری توجہ کے ساتھ پڑھا ہو، بار بار پڑھا ہو اور دل میں یہ یقین بھی رکھا ہو کہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن اس کے باوجود آپ کی زندگی میں خاص تبدیلیاں نہ آئی ہوں؟ کیا کبھی رات کے آخری پہر تنہائی میں آپ نے ہاتھ اٹھائے ہوں، آنکھوں میں آنسو، دل ٹوٹا ہوا ہو اور آپ نے اللہ سے پوری عاجزی کے ساتھ دعا کی ہو، مگر پھر بھی وہی حالات برقرار رہے ہوں؟ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب انسان کے دل میں ایک عجب سی خاموشی اتر آتی ہے اور وہ خود سے سوال کرنے لگتا ہے کہ آخر مجھ سے ایسی کون سی غلطی ہو رہی ہے جو میری دعائیں آسمان تک پہنچ ہی نہیں رہی۔ یہ سوال صرف آپ کا نہیں ہے بلکہ ہر اس انسان کا ہے جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیجتا ہے اور جو اپنی زندگی میں سکون اور برکت چاہتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بعض اوقات ہم خود ہی انجانے میں دعا کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ زندگی ایک ایسا سفر ہے جس میں ہر انسان کو کبھی نہ کبھی آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور یہ آزمائشیں کبھی مالی پریشانی کی شکل میں آتی ہیں، کبھی رشتوں کے ٹوٹنے کی صورت میں، اور کبھی دل کے اندر ایک ایسی بے چینی بن کر جو کسی کو نظر نہیں آتی مگر انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ ایسے وقت میں انسان کو دنیا کے تمام سہارے کمزور لگنے لگتے ہیں اور وہ آخرکار اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ وہ اپنے رب کے سامنے جھکتا ہے، اس سے مانگتا ہے، اس سے روتا ہے اور دل ہی دل میں یہ امید رکھتا ہے کہ اب میرا رب مجھے تنہا نہیں چھوڑے گا۔ اسی لمحے میں درود پاک ایک نور کی طرح انسان کے دل میں داخل ہوتا ہے، کیونکہ یہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی تعلق ہے جو بندے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کرتا ہے، اور اسی نسبت سے اللہ کی رحمت کے دروازے کھلتے ہیں۔ لیکن اگر اس عمل میں خلوص نہ ہو تو یہی درود اثر کھو دیتا ہے۔ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ درود پاک صرف ایک وظیفہ ہے جس سے جتنا زیادہ پڑھ لیا جائے اتنا ہی زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے گا، لیکن یہ سوچ مکمل نہیں ہے۔ درود پاک دراصل ایک زندہ تعلق ہے، ایک ایسا تعلق جس میں ادب، محبت اور دل کی حاضری سب کچھ شامل ہو جاتا ہے۔ جب کوئی شخص صرف تعداد پوری کرنے کے لیے درود پاک پڑھتا ہے تو وہ اس کی اصل روح سے دور ہو جاتا ہے، اور پھر وہی عمل جو اس کی تقدیر بدل سکتا تھا ایک عام عادت بن کر رہ جاتا ہے۔ اللہ رب العزت کے ہاں صرف الفاظ کی گنتی نہیں دیکھی جاتی بلکہ دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے، نیت کی سچائی دیکھی جاتی ہے، اور یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کس احساس کے ساتھ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود بھیج رہا ہے۔ اگر اس میں اخلاص نہ ہو تو وہ درود اپنی تاثیر کھو دیتا ہے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے غلطیاں شروع ہوتی ہیں۔ پہلی وہ سب سے بڑی غلطی یہ ہے کہ انسان درود پاک پڑھتے وقت اپنے دل کو حاضر نہیں رکھتا۔ اس کی زبان درود تو پڑھ رہی ہوتی ہے لیکن اس کا ذہن دنیا کے معاملات میں الجھا رہتا ہے۔ وہ کبھی اپنے مسائل کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے، کبھی اپنے کام کے بارے میں، اور کبھی کسی اور فکر میں کھویا ہوتا ہے۔ اسی طرح درود پڑھنا دراصل ایک عادت بن جاتا ہے جس میں نہ محبت ہوتی ہے اور نہ ہی روحانیت۔ حالانکہ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جس میں بندہ اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سلام پیش کرتا ہے، اور یہ سلام صرف الفاظ کا نہیں بلکہ دل کی گہرائیوں کا اظہار ہونا چاہیے۔ اگر دل اس میں شامل نہ ہو تو یہ عمل اپنی اصل تاثیر کھو دیتا ہے۔ اسی لیے ضروری ہے کہ جب بھی درود پڑھیں تو خود کو دنیا سے الگ کر لیں، اپنے دل کو حاضر کریں اور یہ محسوس کریں کہ آپ واقعی ایک عظیم ہستی پر سلام بھیج رہے ہیں۔ دوسری بڑی غلطی جلدی اور بے صبری ہے۔ یہ وہ چیز ہے جو عبادت کے حسن کو ختم کر دیتی ہے۔ بہت سے لوگ درود پاک اس طرح سے پڑھتے ہیں جیسے وہ کوئی کام جلدی سے ختم کرنا چاہتے ہوں۔ نہ وہ رک کر پڑھتے ہیں، نہ الفاظ کو سمجھتے ہیں،
اور نہ ہی اس کے معنی پر غور کرتے ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ کسی طرح بس تعداد پوری ہو جائے اور وہ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ عبادت کبھی بھی جلدی میں نہیں کی جاتی، بلکہ اس میں سکون، ٹھہراؤ اور توجہ کی ضرورت ہوتی ہے۔ جب انسان درود کو آہستگی کے ساتھ پڑھتا ہے اور ہر لفظ کو محسوس کرتا ہے تو اس کا دل نرم ہوتا ہے، اس کی روح کو سکون ملتا ہے اور وہ اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب وہ جلدی کرتا ہے تو وہ اس روحانی فائدے سے محروم رہ جاتا ہے جو درود پاک کا اصل مقصد ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے کھڑے ہیں، زبان سے ان پر درود بھیج رہے ہیں۔ اگر یہ تصور آپ کے دل میں اتر جائے تو کیا آپ اسی طرح بے توجہ سے درود پڑھ سکیں گے؟ کیا آپ جلدی جلدی الفاظ ادا کر سکیں گے؟ ہرگز نہیں۔ اس لمحے آپ کا دل کانپ اٹھے گا، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے اور آپ ہر لفظ کو محبت اور ادب کے ساتھ ادا کریں گے۔ یہی وہ کیفیت ہے جو درود کو زندہ کرتی ہے، یہی وہ احساس ہے جو دعا کو آسمان تک لے جاتا ہے۔ جب بندہ اس سچے جذبے کے ساتھ درود پڑھتا ہے تو اس کی دعا صرف الفاظ نہیں رہتی بلکہ ایک سچی فریاد بن جاتی ہے جو اللہ کے دربار تک پہنچتی ہے۔ تیسری بڑی غلطی یہ ہے کہ جب ہم درود پاک صرف دنیاوی فائدے کے لیے پڑھتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری مشکلات ختم ہو جائیں، ہمیں رزق مل جائے، ہماری پریشانیاں دور ہو جائیں، لیکن ہم یہ نہیں سوچتے کہ درود پاک کا اصل مقصد ہمیں اندر سے بدلنا ہے۔ جب انسان صرف دنیا کے لیے درود پڑھتا ہے تو وہ اس کے اصل فائدے سے محروم رہ جاتا ہے۔ درود پاک انسان کے دل کو صاف کرتا ہے، اس کے اخلاق کو بہتر بناتا ہے اور اسے اللہ کے قریب کرتا ہے۔ جب دل بدلتا ہے تو حالات خود بخود بدلنے لگتے ہیں۔ اسی لیے ضروری ہے کہ ہم اپنی نیت کو درست کریں اور درود پاک کو صرف ایک وسیلہ نہ سمجھیں بلکہ ایک روحانی سفر سمجھیں جو ہمیں اللہ کی رضا تک لے جاتا ہے۔ آخر میں یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ کبھی بھی کسی سچے بندے کی دعا کو ضائع نہیں کرتا۔ اگر آپ کی دعا قبول نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ آپ سے ناراض ہے، بلکہ ہو سکتا ہے کہ وہ آپ کے لیے بہتر وقت کا انتخاب کر رہا ہو یا آپ کو کسی بڑی آزمائش سے بچا رہا ہو۔ درود پاک ایک ایسا عمل ہے جو بندے اور اللہ کے درمیان ایک مضبوط پل بناتا ہے، لیکن اس پل کو مضبوط بنانے کے لیے خلوص، صبر اور سچی نیت کی ضرورت ہوتی ہے۔ آج سے یہ فیصلہ کریں کہ آپ درود پاک کو صرف زبان سے نہیں بلکہ دل سے پڑھیں گے، اس کے ہر لفظ کو محسوس کریں گے اور اللہ پر مکمل بھروسہ رکھیں گے۔ جب آپ ایسا کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کی دعا بھی بدلنے لگی، آپ کا دل بھی سکون پانے لگا اور آپ کی زندگی میں وہ برکتیں آنا ضروری ہو جائیں گی جن کا آپ نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ کبھی آپ نے یہ محسوس کیا ہے کہ آپ مسلسل درود پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں اور دل میں یہ امید بھی رکھتے ہیں کہ اب میری دعا ضرور قبول ہوگی، لیکن وقت گزرتا جاتا ہے، دن مہینوں میں بدل جاتے ہیں اور حالات ویسے کے ویسے ہی رہتے ہیں جیسے کچھ بدلا ہی نہ ہو۔ اسی لمحے انسان کے دل میں ایک کمزوری سی آتی ہے اور وہ سوچنے لگتا ہے کہ شاید میری دعا میں کوئی اثر ہی نہیں، یا شاید میں اللہ کے قریب نہیں ہوں۔ لیکن حقیقت اس سے کہیں زیادہ گہری ہے، کیونکہ مسئلہ دعاؤں میں نہیں ہوتا بلکہ اکثر ہمارے طریقے میں ہوتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کو پکار رہے ہیں، لیکن حقیقت میں ہم خود کو ہی نہیں سن رہے ہوتے۔ ہم درود پڑھتے ہیں لیکن اپنی دل کی حالت کو نہیں دیکھتے، اپنی نیت کو نہیں پڑھتے، اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے چوتھی بڑی غلطی شروع ہوتی ہے۔ ایک ایسی غلطی جو بہت عام ہے لیکن اس کا نقصان بہت بڑا ہے۔
चौथी बड़ी गलती ये है कि हम दुरूद पाक तो पढ़ते हैं मगर इसके साथ अपनी जिंदगी को नहीं बदलते। हम चाहते हैं कि हमारी दुआएं कबूल हो जाएं, लेकिन हम अपने अमाल को नहीं देखते, अपनी आदत को नहीं बदलते। हम जुबान से दरूद पढ़ते हैं लेकिन दिल में कीना रखते हैं, दूसरों के लिए बुरा सोचते हैं और अपने रवैयों में सख्ती रखते हैं। ऐसा इंसान चाहता तो है कि इसकी दुआ कबूल हो जाए, लेकिन वो खुद इस कबूलियत के रास्ते में रुकावट बना होता है। याद रखें, दरूद पाक सिर्फ अल्फाज का मजमूआ नहीं बल्कि एक तब्दीली का अमल है। ये इंसान को नरम बनाता है, उसके दिल को साफ करता है और उसे अल्लाह के करीब ले जाता है। अगर दरूद पढ़ने के बावजूद इंसान के अंदर कोई तब्दीली ना आए तो उसे रुक कर खुद से सवाल करना चाहिए कि कहीं मैं सिर्फ अल्फाज तो नहीं दोहरा रहा। पांचवी और आखिरी बड़ी गलती ये है कि इंसान दरूद पाक पढ़कर फौरन नतीजा चाहता है। वो चाहता है कि जैसे ही वो दरूद पढ़े वैसे ही उसकी दुआ कबूल हो जाए, उसके मसाइल ख़त्म हो जाएं और उसकी ज़िंदगी बदल जाए। जब ऐसा नहीं होता तो वो मायूस हो जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसका यकीन कमज़ोर होने लगता है। यही वो लम्हा है जहाँ शैतान इंसान के दिल में वसवसे डालना शुरू करता है। वो कहता है कि देखो, तुमने इतना पढ़ा लेकिन कुछ नहीं हुआ, शायद ये सब बेफायदा है। और अगर इंसान इस सोच को कबूल कर ले तो वो अपनी सबसे बड़ी ताकत को खो देता है। याद रखें, अल्लाह के यहाँ हर चीज़ का वक्त मुकर्रर है और दुआ की कबूलियत भी उसी वक्त पर होती है जो अल्लाह ने तय किया होता है। ज़रा सोचिए, अगर हर दुआ फौरन कबूल हो जाए तो क्या होगा? इंसान सब्र करना छोड़ देगा और वो अल्लाह के करीब आने का मौका खो देगा और उसकी रूहानी तरक्की रुक जाएगी। अल्लाह कभी भी अपने बंदों को बगैर हिकमत के इंतज़ार में नहीं रखता। कभी वो आपको आजमा रहा होता है, कभी वो आपको मजबूत बना रहा होता है और कभी वो आपके लिए बेहतर रास्ते तैयार कर रहा होता है। आप जिस चीज़ को ताख़ीर समझते हैं, हो सकता है वही आपके लिए सबसे बड़ी हिफाजत हो, और जिस चीज़ को आप अभी चाहते हैं हो सकता है वो आपके लिए नुकसानदेह हो। इसीलिए ज़रूरी है कि इंसान सब्र करे और अल्लाह के फ़ैसलों पर मुकम्मल यकीन रखे। एक लम्हे के लिए तसव्वुर करें कि आप अल्लाह के सामने खड़े हैं और आपकी हर दुआ, हर आंसू, हर दर्द उसके सामने जाहिर है। वो आपकी खामोशियों को भी सुन रहा है और आपके दिल के राज़ों को भी जानता है। आप सोचते हैं कि शायद मेरी दुआ नहीं सुनी जा रही, लेकिन हकीकत ये है कि आपकी हर आवाज़ सुनी जा रही है। आप समझते हैं कि शायद मैं अकेला हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि अल्लाह हर लम्हे आपके साथ है। वो आपको देख रहा है, आपके सब्र को देख रहा है और आपके यकीन को परख रहा है। और जब आप साबित कदम रहते हैं तो वो आपको वो अता करता है जो आपने कभी सोचा भी नहीं होता। यही वो लम्हा होता है जब इंसान को एहसास होता है कि अल्लाह की ताख़ीर असल में उसकी रहमत थी। दरूद पाक एक ऐसा अमल है जो सिर्फ दुआ की कबूलियत का ज़रिया नहीं बल्कि अल्लाह के करीब होने का रास्ता भी है। जब आप दरूद पढ़ते हैं तो आप अपने दिल को साफ़ करते हैं, अपनी रूह को मजबूत करते हैं और अपने ईमान को ताज़ा करते हैं। ये वो अमल है जो आपको अंदर से बदल देता है, और जब इंसान अंदर से बदलता है तो उसकी ज़िंदगी खुद ब खुद बदलने लगती है। दरूद पाक आपको सिखाता है कि मोहब्बत क्या होती है, सब्र क्या होता है और अल्लाह पर यकीन कैसे रखा जाता है। अगर आप इस अमल को समझ जाएं तो आपकी ज़िंदगी का हर लम्हा इबादत बन सकता है, और यही असल कामयाबी है, यही असल सुकून। आज से एक नया आगाज़ करें, एक नया अहद करें कि आप दरूद पाक को सिर्फ एक आदत नहीं बल्कि इबादत बनाएंगे। आप इसे जल्दी में नहीं पढ़ेंगे बल्कि सुकून के साथ, मोहब्बत के साथ और मुकम्मल तवज्जो के साथ पढ़ेंगे। आप अपनी नीयत को साफ़ करेंगे, दिल को नरम करेंगे
اور اپنے اعمال کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ آپ یہ یقین رکھیں گے کہ اللہ آپ کی ہر دعا کو سن رہا ہے اور وہ آپ کے لیے بہترین فیصلہ کرے گا۔ یہی یقین آپ کو مضبوط بنائے گا اور یہی یقین آپ کو کبھی مایوس نہیں ہونے دے گا۔ آخر میں یہ یاد رکھیں کہ دعا کبھی ضائع نہیں جاتی، یا تو وہ قبول ہوتی ہے یا اللہ اس کے بدلے آپ کو بہتر چیز عطا کرتا ہے یا کسی آنے والی مصیبت کو ٹال دیتا ہے۔ درود پاک اس دعا کو طاقت دیتا ہے، اسے آسمان تک پہنچاتا ہے اور اللہ کی رحمت کو آپ کی طرف کھینچتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ آپ اسے سچے دل سے پڑھیں، صبر کے ساتھ پڑھیں اور مکمل یقین کے ساتھ پڑھیں۔ آج سے اپنے درود کو بدل دیں، اپنی نیت کو بدل دیں اور اپنے یقین کو مضبوط کر لیں۔ پھر دیکھیں آپ کی دعا بھی بدلے گی، آپ کی تقدیر بھی بدلے گی اور آپ کی زندگی بھی ایک نئی روشنی سے بھر جائے گی انشاءاللہ تعالی۔